الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق اللہ العظیم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائیں، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کریں تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ محترم برس بزرگ و برس مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان آیت کریمہ کے اندر ایک تو حج جو اہم فریضہ ہے مسلمانوں کے لیے، اس حج کا اہم فریضے کے اندر صفا مروہ کی سعی کا ایک بہت اہم مقام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر واضح فرمایا ہے، اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے دو اعتبار سے تعلق تھا، ربط تھا، کنیکشن تھا، اس کو قدس مجلس میں عرض کیا گیا تھا۔ اور دوسرا بات عرض کی گئی تھی کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو نشانی ہونے کا کیا معنی ہے اس کو ہم نے قدس مجلس میں سمجھا تھا۔ اور اس کے علاوہ حج اور عمرہ، اور اس میں حج اور عمرے کے اندر صفا مروہ کی جو سعی ہے اس کا حکم کیا ہے، اس کے متعلق ہم نے بات سمجھی تھی، اور اس میں اس آیت کے اندر اللہ عزت نے اس کا حکم بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کے ذہن کے اوپر یہ تھا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ ان بتوں کی عبادت کے لیے ادھر سے ادھر دوڑا کرتے تھے۔ اب چونکہ اسلام آ چکا ہے اور بتوں کا کوئی نام و نشان ختم کیا جا چکا ہے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہونی چاہیے، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے اس بات کا حکم فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاوے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، یہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی یہ چیز مشروع تھی، ان کی اجازت تھی، اس کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ صفا مروہ کی سعی کے متعلق مذاہب اربعہ کے اندر جو چار مسلک ہیں، قرآن و حدیث کے فقہی اعتبار سے جو مسالک ہیں، ایک حنفیہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالو کرنے والے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک صفا مروہ کی سعی کرنا حج اور عمرے کے اندر واجب ہے، کمپلسری ضروری ہے، کوئی آدمی اس کو چھوڑے نہیں۔ ہاں کسی آدمی نے بھول گیا، چھوٹ گئی کسی وجہ سے، اور پھر وہ گھر پہ لوٹ آ چکا ہے، واپس آ چکا ہے، تب وہ دم دے کر اپنے فریضے کو انجام دے دے، ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اور امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک یہ فرض ہے، حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو سعی کرنا یہ فرض ہے۔ تو فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہوا، اگر ان کے مسئلے کے مطابق اگر کوئی آدمی سعی کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گیا تو اس کو گھر سے دوبارہ واپس جانا پڑے گا، اور اس کو صحیح انجام کرنی پڑے گی، دینی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے سنت مستحبہ لکھا ہوا ہے اس کو، کہ کوئی آدمی نے کر لیا، کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن چھوڑ دینے کے اوپر کوئی آدمی سے چھوٹ گیا کہ اس کو لے کوئی انہوں نے کوئی مواخذہ بیان نہیں کیا ہوا ہے۔ خیر یہ مسالک کے نزدیک، لیکن ہم احناف کے نزدیک صحیح یہ واجب ہیں، اور اس لیے اس کے اوپر حکم بیان فرمایا، چونکہ یہاں اس آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کے درمیان دوڑے، چکر لگائے، ادھر سے ادھر دوڑے۔ تو اس سے بعضوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بھائی یہ جو لفظ ہیں اس کے ذریعے تو آدمی کے بہت جو عمل ثابت ہوتا ہے وہ مستحب ہوتا ہے، اس کی کیٹیگری بہت ہائی لیول کی ہے، بہت اونچے درجے کا عمل ثابت نہیں ہوتا، تو اس کو صاف کرنے کے لیے اس کو بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر ارشاد فرماتے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ ومن تطوع، تطوع کا لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر، یہ تطوع کا لفظ توعون سے آتا ہے، اور توعون کا عربی زبان کے اندر معنی یہ کوئی کام اپنی خوشی سے کرنا، کسی آدمی کے اوپر کوئی کام فرض، لازم، کمپلسری، ضروری نہیں تھا، اس نے اپنی خوشی سے کیا، اس کو توعون کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہماری مجلس ہے،
اعلان ہوا نماز کے بعد کہ درس قرآن ہوا، تو اس میں اعلان کے اندر نماز پڑھنے والوں کے اوپر لازم اور کمپلسری نہیں کیا گیا مصلی کے اوپر کہ آپ کو بیٹھنا ہے، بلکہ ان کو تعاون، آپ کو اپنی خوشی سے بیٹھنا ہے، جو لوگ بیٹھنا چاہے خوشی سے وہ بیٹھیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں خوشی سے کرنے والے عمل کو تعاون کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، یا کوئی یہ عمل لازم نہیں ہوتا یا ضروری نہیں ہوتا، اس سے کرنے کے اوپر اللہ کے یہاں ثواب بہت دیا جاتا ہے، لیکن چھوڑنے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، آدمی سے اگر چھوڑ جائے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا۔ تو اسی کو ہم اردو زبان کے اندر اور عربی زبان کے اندر اس کو ایک اور نام، اس کو نفل عبادت سم جانتے ہیں۔ نفلی جو اعمال ہوتے ہیں، نفلی جو عبادت ہوتی ہے، وہ سارا تطوع کے قبیل سے ہیں کہ آدمی اپنی خوشی سے ان اعمال کو کرتا ہے، ان عبادتوں کو کرتا ہے، اللہ کی طرف سے یا شریعت کی طرف سے اس کے اوپر وہ چیز کرنے کا لازم قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اس کو ویسے نماز کے اندر بہت سی سنتیں ہیں اور بہت سی نفلیں ہیں، یا آدمی زکوٰۃ سے کچھ ذرا ایکسٹرا نفلی صدقات کرتا ہے یا کبھی للہ صدقات کرتا ہے، اور بہت سے اور ایسے کام ہیں جو آدمی اپنی طرف سے خوشی سے کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ کوئی لازم و ضروری نہیں تھا، لیکن آدمی خود اپنی خوشی سے کرتا ہے، تو اس کو نفلی سے تعبیر سے تطوع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اصل جو بات چل رہی تھی وہ حج اور عمرہ کے متعلق تھی، لیکن علماء مفسرین نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ ومن تطوع خیرا کا اگر لفظ چیک کیا جائے تو ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے عموم باقی رکھا ہے۔ عموم کہتے ہیں اس کو جنرل چھوڑ دیا ہے، اس کو عام چھوڑ دیا ہے، یعنی دنیا کی جتنی بھی خیر کے لائن کی کیٹیگری ہیں، جو بھلائیاں ہیں، ان تمام بھلائیوں کے لیے اس کو عام چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی بھلائی کے کام آپ اپنی خوشی سے کرنا چاہیں، ومن تطوع خیرا، تو اس کے اندر یہ تمام بھلائی کے کام اللہ کے اندر اس آیت کے مشتاق بننے کے لیے اس آیت کے اندر شامل ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ ومن تطوع کا خیرن کا جو لفظ ہیں، یہ جو آیت کریمہ کا جو لفظ ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے کوئی خاص بیان نہیں کیا کہ چونکہ بات ابھی چلی حج اور عمرہ کی، تو کیا حج اور عمرہ نفلی کرنا یہی خالی سنت یا یہی تطوع ہے، یہی نفلی اعمال ہے، باقی نہیں ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ومن تطوع خیرا، یعنی جو بھی آدمی جو بھی خیر اور بھلائی کا کام آدمی کرے گا، جو شخص بھی کوئی بھلائی کا کام کرے گا اپنی خوشی سے، وہ اللہ کے یہاں اس کا قدردان ہوتا ہے، اللہ اس کا قدردان ہے، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے، سے دنیا کے اندر جو بھی خیر کا کام ہوتے ہیں، جو بھی بھلائی کے کام ہوتے ہیں، کسی کی مدد کر دینا، کوئی ضعیف آدمی تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے سیڑھیوں سے اتار دیا، کوئی آدمی کے پاس رائڈ نہیں تھی اس کو ہم نے مسجد سے گھر چھوڑ دیا، کسی کے پاس یہ، تو یہ جو نفلی اعمال ہے، علماء مفسرین اس موقع پہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر ان نفلی اعمال کی جو ترغیبات دی جاتی ہیں، جس میں آدمی کو بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو بدلہ بیان فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان نفلی اعمال کے بہت بڑا قدردان ہے، اس کی قدر کرنے والا ہے، اس پہ بڑا اجر دینے والا ہے۔ اور بہت سے علماء مفسرین اس بات کو ارشاد فرمایا جب آدمی کی فرائض جو اس کے تولے جائیں گے، اس کو چیک کیا جائے گا، اور فرائض کے اندر جو کمی کوتاہی محسوس ہوگی، جو کمی کوتاہی نکل آئے گی، تو اللہ رب العزت ان فرائض کو ان نفلی اعمال سے صاف کریں گے، اس کو پور کریں گے۔ مثال کے طور پہ 5 وقت نمازیں پڑھنا فرض ہیں، لیکن آدمی نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، ذہن ادھر ادھر چلا گیا، یا آدمی کا وہ خوش اور خضوع باقی نہیں رہا، یا پڑھنے کے اندر کبھی کچھ غلطی ہو گئی، کبھی سننے میں غلطی ہو گئی، اور آدمی نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو نماز کو دوبارہ دہرانے پڑے گی، یا نماز کے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اور آدمی نے نماز ویسی پڑھ لی۔ اب وہ نماز چونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اچھے اعمال کا مطالبہ ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کرے کہ آپ میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون اچھی کوالٹی والے اعمال کرتا ہے۔ جیسے کوالٹی والا کپڑا پہنتے ہیں، جیسے کوالٹی والا کھانا کھاتے ہیں، جیسے کوالٹی والی ہم لائف گزارتے ہیں، ویسے ہماری عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کوالٹی کا مطالبہ کرتا ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب ہماری کمزوری اور کوتاہیوں کی بنیاد پر ان اعمال میں کمی رہ گئی، کوئی نقص رہ گیا، کوئی کمزوری رہ گئی، کبھی اخلاص کی کمی رہ گئی، کبھی وہ خوش اور خضوع باقی نہیں رہا، کبھی ہم نے وہ طہارت ہم کو پتہ نہیں چلا کہ چیٹا باقی رہ گیا تھا پیشاب پخانے کا، اور وہ نماز اسے پڑھ لی، تو یہ جو اس اعمال میں کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان فرائض کی کمیوں کو ان نفلوں سے پور کرتے ہیں۔ کیسے نفل بھی اس کے پاس ہے، نفل کا ذکر کہاں کسی نفلیں پڑی ہوئی ہیں، تو ان نفلوں کو اللہ تعالیٰ اس کو پیچ مارتے ہیں، اسے پیچ مارنا کپڑوں کے اندر کبھی پھٹ جاتا ہے تو ان عبادت کے اوپر نفلی اعمال کے ذریعے سے، نفلی عبادتوں کے ذریعے سے پیچ مارا جاتا ہے۔ اس لیے علماء مفسرین نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے فرائض کے اندر جو کام کر رہا ہے، ان فرائض سے زیادہ بھی کچھ عمل کر لیا کرے،
اسے آدمی کے اوپر 5 وقتہ نمازیں پڑھنا فرض ہیں، لیکن ان سے زیادہ سنتوں کا بھی اہتمام کرے، نوافل کا بھی اہتمام کرے، کہ اگر نمازوں کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی اور اللہ کے یہاں کسی طرح وہ پکڑی گئی تو ہو سکتا ہے ان نوافل کی وجہ سے، ان سنتوں کی وجہ سے اس کا کام چل جائے۔ آدمی کے اوپر زکوٰۃ ایک رقم دینا مقصود فرض ہے، کتنی زکوٰۃ دینا فرض ہے، لیکن ہو سکتا ہے کیلکولیشن کے اندر گڑبڑ ہوئی ہو، وہ کیلکولیشن صحیح نہیں کر پایا، تو جتنی مقدار دینی چاہیے تھی اس سے کم دی گئی ہے، تو یہ کہا کہ کچھ نفلی صدقات بھی اس کے ساتھ کر دیں، $50 $100 اوپر نفلی صدقات بھی ساتھ میں کر دیں، تاکہ کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں کوئی کمی ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ اس کے ذریعے تلافی ہو جائے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ علماء فصلین نے اس کو بڑی ترغیب دی ہے، اور آپ بزرگوں کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، بزرگوں کے واقعات کے اندر نفلی اعمال کے مستقل ترغیبات تھیں، اور ان کے اپنے اعمال تھے کہ دن کے اندر اتنا قرآن شریف پڑھنا ہے، دن کے اندر اتنی نفلی نمازیں پڑھنی ہیں، 100 رکعتیں دن میں نمازیں پڑھتے تھے، نفلی نمازیں۔ سوچو ہمارے لیے تو آج ہماری ذہن، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ جتنا کمپلسری ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اتنا ہی ہم کریں گے، باقی سارا چھوڑ دیں گے۔ جتنا ہم سے مطالبہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں گے، 30 دن کے روزے رکھنے رمضان کے رکھ لیں گے، یہ کرنا، ایکسٹرا کوئی چیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے جس سوسائٹی میں، جس کلچر میں ہم بڑھ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، وہاں ایکسٹرا چیز کا عوض مانگا جاتا ہے۔ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، کبھی کسی باس نے کہ بھائی آپ کو ایکسٹرا آورس کام کرنا پڑے گا، تو ایکسٹرا آورس کا آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ تو یہ مادیت کے ساتھ اتنے ہم منسلک اور اتنے لگ چکے ہیں کہ یہی چیزیں ہمارے دین میں اپلائی کرتے ہیں۔ ہمارے جو دنیا کے جو مسائل، جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، کوئی آدمی کسی کے حالات یہاں تک ہو چکے ہیں کہ اپنی اولاد باپ کی خدمت کرنا تیار نہیں ہے، کیونکہ اولاد کے باپ کی خدمت کرنا نفلی صدقات ہیں اس کے لیے۔ تو وہ پانی کا گلاس مانگا جا رہا ہے تو باپ کہتے کم آن ڈیڈ، از دس یور کام، دس یور جاب، یو کین ڈو اٹ، یہ آپ کا کام ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے بچوں کے اگر اٹھا کر دیکھیں، گھر کے اندر کسی بڑے بچے نے کوئی ریپ پھینکا ہوا ہے، کوئی ریپر گرا ہوا ہے، دوسرے بچے آپ کا اس ریپر کو اٹھا لے، وہ تیار نہیں ہے کہ میرا نہیں ہے، ناٹ مائن۔ تو نفلی عمل، اسلامی کلچر اور اسلامی سوسائٹی یہ تھی کہ آدمی بڑے سے بڑے قربانی بھی کر دیتا تھا، اور وہ اپنی طرف سے اس کام کو انجام دے دیتا تھا، بڑے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا، نفلی عمل تھے۔ ایک مثال آپ کو دے دوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ان کو پتہ چلا کہ فلانی بڑھیا ہمارے علاقے کے اندر ہیں جو نابینا ہے، تو حضرت عمر تو اپنے اعمال اپنی جگہ پر کرتے تھے، عبادتیں، تو انہوں نے یہ پلاننگ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ کل سے اس کے گھر کا سارا جو کام ہے، پانی کا بھرنا، گھر کی صفائی کرنا، واش روم وغیرہ صاف کرنا، وہ کر دیا کریں گے اس کے لیے۔ حضرت عمر سے آدمی یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے پلاننگ کیا، تو اب وہ جا کر وہاں دیکھا پہلے دن، تو جب وہ پہنچے تو آلریڈی سارا کام ہو چکا ہے، اس کے جو برتن میں پانی بھرا جا چکا ہے، گھروں کی صفائی ہو گئی ہے، جو ضرورت کی چیز ہے یومیہ دین کی جو ضرورت کی چیزیں ساری پوری ہو چکی ہیں۔ حضرت عمر پھر پریشان ہے، کس نے کر دیا یہ؟ تو تھوڑے دن اور جلدی آ گئے، جلدی پہنچے تو پھر بھی وہ کام ہو چکا ہے، وہ کام تو ہو چکا ہے یہ، پھر اور جلدی آ گئے تو اس تیسرے دن بھی کام، پھر حضرت عمر وہاں رات سے بیٹھ گئے کہ اب دیکھیں یہ کرتا کون ہے۔ حضور کا دنیا سے وصال ہو چکا ہے، حضور رخصت ہو چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنائے جا چکے ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اور مسلمانوں کے خلافت سنبھالتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھیں پریشان ہو گئی، میرا دماغ پریشان ہو گیا کہ جب میں نے آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق تشریف لا رہے ہیں، اور اس بڑھیا کا جو نابینا بڑھیا ہے اس کے گھر کا سارا کام کر رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا، اس بڑھیا کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے گھر کا کام کون کر کے جا رہا ہے، وہ پانی برتن میں پانی بھر رہا ہے، گھر کی صفائی کر رہا ہے، اس کی ضرورت کی چیز ساری پوری کر رہا ہے، تو وقت کا خلیفہ ہے، ساری امت نیشن خلیفہ ہے۔ ایسا نہیں آج کی دنیا کے چند پرائم منسٹر کی طرح یا بادشاہوں کی طرح بادشاہ جو چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں کے بادشاہ بنے ہوئے، ایسا نہیں ہے، ساری امت کا خلیفہ ہے، ساری امت کا خلیفہ ہے، اور جہاں بھی مسلمان ہے وہ مسلمان ان سے منسلک ہیں، ساری امت کا خلیفہ ہے، اور وہ خلیفہ آدھی رات کو ایک بڑھیا کے گھر کا کام کرتا، کیا یہ اس کے لیے ضروری تھا؟ یہ کمپلسری تھا؟ یہ تطوع ہے، طوعاً اپنی خوشی سے کام کرتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ ہماری عبادتوں میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہیں، وہ ان کے ذریعے پوری کر دی جائے۔ لیکن ہمارا مزاج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بنا ہوا ہے کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، $2 نفلی صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کسی ضعیف آدمی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کوئی نفلی کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آ جانا، کسی کے ہیلپ کر دینا، یا کسی کا کام بنا دینا، یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے جا رہی ہیں۔ اور بڑا افسوس ہے کہ ہماری نئی جنریشن جو ان ملکوں میں بڑھ رہی ہیں ان کی اس لائن سے تربیت نہیں ہوتی،
ان کو اسکولوں میں جو تربیت دی جاتی ہے، جو ان کو کلچر سمجھایا جاتا ہے، جو سکھایا جاتا ہے، وہ ان کی حد تک محدود رکھتا ہے ان کو، کہ آئی، مائی اور می، یہ چیز ان کے لیے امپورٹنس ہوتی ہے، کہ وہ میرے لیے، کہ بس میں اپنے لیے امپورٹنس ہوں، میری ذات میرے لیے امپورٹنس ہے، میری چیزیں میرے لیے امپورٹنس ہے. ان کو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں، اپنے بڑے بھائی بہنوں کی فکر نہیں ہے. دادا دادی تو دور کی بات ہے، چچا چاچی دور کی بات ہے، جو خاندانوں کے جو رشتے تھے وہ تو دور کی بات ہے، وہ تو ان کے ساتھ سال کے ایک مرتبہ سلام دعا بھی نہیں کر پاتے. اپنے سگے ماں باپ کے وہ کام کرنے تیار نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں، ان آیات کریمہ کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کو ترغیب دے، وَمَن تَتَوَّ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اللہ بڑا قدردان ہے. اس لفظ کو دیکھیں، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ اس کے نیکیوں کی، اس کے ان نفلی اعمال کی قدر کرتا ہے، قدر کرتا ہے اللہ. قدر کے اندر علماء فاشن فرماتے ہیں، قدر کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آخرت میں درجات کو بلند فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے جو فرائض ہیں اس کو اندر قبول کر لے گا ان نفلی اعمال کے ساتھ ساتھ. تو یہ بڑی اہم ہمارے معاشرے میں ایک بڑی ضرورت کی چیز ہے میرے اور آپ کے، جو ڈیولپ کرنی چاہیے. ورنہ جو کلچر، جو سوسائٹی ہم ان ظالم بیڑیوں کے ذریعے سے ان کو دے رہے ہیں، اسکولوں کے نام پہ اوپر، اور ان یونیورسٹیوں کے نام کے اوپر، جو ساری دنیا کو ایجوکیشن کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، جو اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو اپنی سوسائٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو دنیا کے ہیلتھ کو سنبھال رہے ہیں، یا میڈیکل لائن کے اعتبار سے ہو، یا ایجوکیشن ہو، جو سوسائٹی، جو کلچر ہو، جو فیشن، ان چیزوں کو سنبھالتے ہیں. ان کے کالے کرتوت ہم نے دیکھے، ہم دنیا نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسانوں کے بھیڑیے بنے ہوئے ہیں. بھیڑیوں کی صفت ہم نے سنی تھی کانوں سے، ہم نے انسانی شکلوں کو بھیڑی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، جو معصوم بچیوں کا ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور ان کو وہ پکا کر کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ ان کو غارت کریں. عجیب قسم کے کام. آپ ان کو دیکھیں، یہ کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے جو دنیا کے اندر ایجوکیشن کا ڈنڈورا پیٹ رہے تھے، اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہے تھے، اور اسلامی کلچر پر سب سے زیادہ سوال اٹھانے والے یہ لوگ تھے کہ مسلمانوں نے عورتوں کے حقوق کو دبایا ہے، ان کو ظلم کیا ہوا، ان کو پردے کے پیچھے رکھا ہے. ان کے کرتوت اٹھا کر دیکھے، یہ عورتوں کے ساتھ کیا درندگی انہوں نے کی ہوئی ہے. اور یہ کہ مسلمان ایجوکیشن کے تک پیچھے ہیں، بیکورڈ میں ہیں. ان کا ایجوکیشن ان کو یہ سکھا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی ننھی بچے کو اٹھا کر انہوں نے دیکھے. ساری دنیا، کوئی مسلمان نے اس کو ریلیز نہیں کیا. ساری دنیا نے دیکھا ہے، وہ ایپسٹین فائل کے نام پر ساری دنیا میں ریلیز ہوا ہے کہ حالات انہوں نے کیا درندگی پھیلائی ہے. یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے مسلمانوں کے لیے، کہ ہم ہمارے کلچر سے محبت کریں، ہم ہماری سوسائٹی کو پروموٹ کریں، اور ہم ہماری تعلیمات کو اپنائیں. ہماری ان نئی جنریشن کو، جو اسکولوں میں، ان اسکولوں کے اندر یہ چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں، ان کے مقابلے ہم گھروں کے اندر ان کو تعلیم دیں. فضائل کی کتابیں گھروں کے اندر پڑھ کے ان کے سکھائے کہ چھوٹے چھوٹے صحابی وہ حضور کے یہاں کیسے خدمتیں کر رہے ہیں، صحابہ کیسے خدمتیں کر رہے ہیں، اپنی بڑوں کی خدمت کرنے کو وہ سعادت سمجھتے ہیں، خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی خدمت یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. آج کون سا بچہ ہمارے اس ملک کے اندر وہ ہے جو اپنے باپ کو پانی کا گلاس دینا خوش قسمتی سمجھتا ہے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، ان قرآن کی تعلیمات صرف سن لینا اور نکال دینا کانوں سے اس کے لیے نہیں ہے. یہ مجلس سے ہمارے لیے حجت ہے. ان ذرائع سے جہاں تک بھی ہماری بات پہنچ رہی ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہے. ہم ہماری زندگیوں کے اندر ان چیزوں کو ڈیولپ کریں، خاص کر ان ملکوں کے اندر. سوائے اسلام کے اور کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے. سوائے اسلام کی ایجوکیشن کے اور کوئی ایجوکیشن اہمیت والا نہیں ہے. سوائے اسلامک کالونی اور سوسائٹی کے کوئی اور کالونی اور سوسائٹی صاف شفاف پاکیزہ نہیں ہے. یہ میں اور آپ کریں، قرآن کا یہ دلیل ہے، کوئی اس پر چیلنج کر کے دکھا دیں. تو میں اس کہہ رہا تھا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. ان نفلی اعمال ہمارے اندر بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کو اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے بڑے بالغ ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنے تیار نہیں ہیں. وہ اچھا خاصا ایجوکیشن لے چکے ہیں، لیکن وہ رہنے کے لیے آپ خود اندازہ لگائیں جس طرح کے جو واقعات اس ملک میں پیش آ رہے ہیں مسلمان کی اولادوں کے ساتھ. اتنے واقعات کیا ہندوستان میں پیش آ رہے تھے، کیا پاکستان میں پیش آ رہے تھے، کیا بنگلہ دیش میں یا ان ملکوں میں پیش آ رہے تھے؟ اس کے تناسب کریں یہاں کیوں زیادہ آ رہا ہے؟ کیونکہ یہاں ویسٹرن سوسائٹی کو، اس کے کلچر کو زیادہ پروموٹ کیا گیا، اس کو زیادہ اتارا گیا، اور اسلام کو پیچھے کیا گیا. جہاں بڑوں کی خدمت کرنا اور نفلی چیزیں کرنا آدمی اپنی سعادت اور اپنی خوش قسمت سمجھتا تھا، آج اس کو اس میں بوجھ ایکسٹرا چیز سمجھ کر چھوڑ دیا. اس کے بدلے میں کچھ ملنے والا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. نہیں، اللہ کے یہاں بڑا اجر ملنے والا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اور علیم کے علماء مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو شاکرین کا لفظ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بڑی قدر کرتا ہے کہ میرے بچنے کے اوپر جو فرض ہے اس نے کیا ہوا ہے، فرض کے ساتھ ساتھ اس نے نفلی عمل بھی کیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑی اس کی قدردانی کرتا ہے. اور دوسرے علیمون کے بارے میں علماء فصل ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے کہ کون کتنے نئے نفلی اعمال کے اندر آگے بڑھا ہوا ہے، کس کے نفلی اعمال زیادہ ہیں. صحابہ کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ آج اس نے 100 رکعتیں نفلی نماز پڑھی ہیں تو ہم یار 200 نمازیں پڑھ لے، 200 رکعتیں پڑھ لے. ارے صاحبی نے ایک قرآن نفلی ختم کیا ہوا ہے، اللہ ہم دو قرآن ختم کر دیں. تو یہ کسی آدمی نفلی صدقہ اتنا کیا ہوا ہے تو میں نفلی صدقہ اتنا کر دوں، تو آدمی وہ نفلی اعمال کے اندر آگے بڑھتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. دوسری بات یہ کہ علماء فصل خاص طور پر اس بات کو ارشاد فرمایا، علامہ بغوی علیہ الرحمہ، علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ آدمیوں کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم میں سے بہت سے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جن کو اللہ کی طرف سے نفلی اعمال کی توفیق ہوتی ہیں کہ وہ نفلی عمل کر لیں، نمازیں ایکسٹرا پڑھ لیں، روزے ایکسٹرا رکھ لیں، کچھ عبادت قرآن کی تلاوت ایکسٹرا کر لیں، کچھ اور دین کے کام ایکسٹرا کر لیں، لیکن ہماری یہ عبادتیں ہماری بدنیتی کے نام ہو جاتی ہیں اور برباد ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اس آدمی کو ریاکاری کا شوق پہ لگا، دیکھو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، نفلی نمازیں، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ مفتی صاحب تو بڑی لمبی چوڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ نفل عمل اس کا برباد ہو گیا. کوئی آدمی خیال کر تو وہ رسول کا زمانہ ہے، آدمی $100 بھی سرٹ کرتا ہے تو اس کو فوراً سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ ہے چیزیں، ہم نے اس کو ہم نے اتنی کیٹیں دی، اس کو ہم نے 200 کیٹیں یہاں پہ تقسیم کی، ہم نے ہماری زکوٰۃ کی وجہ سے اس کا ہم نے گھر بنا دیا، ہم نے زکوٰۃ سے ہم نے اس کو یہ کر دیا. تو آدمی اس کو گناتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے تذکرے کرتا ہے اپنے نیک نفلی اعمال کا. تو جس کی وجہ سے اس کے عمل کے اندر اس کا تکبر پیدا ہوتا ہے، کبر پیدا ہوتا ہے، اور خوش فہمی پیدا ہوتی ہے کہ میرے عمل اچھے ہیں. علماء نے یہاں تک لکھا ہے جب آدمی کی اپنے عمل کے بارے میں یہ باتیں پیدا ہو جائے کہ میرے عمل اچھے ہیں، سمجھ لو اس کے عمل کے اندر خرابی ہے، واللہ کیا قبول ہونے والے نہیں ہیں. ہم نے پڑھائی کے زمانے کے اندر حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری داماد برکات ہمارے حضرت الاستاذ ہمارے شیخ و مرشد، ہم نے ان سے بخاری شریف کے سبق کرنا سنا تھا. حضرت ارشاد فرماتے تھے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دے رہا ہے، تہجد کے پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، اور تمہارے دل میں ایک خیال آ رہا ہے کہ فلانا بندہ تہجد کے اندر نہیں اٹھائے، میں اس سے بہتر ہوں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور جو کوئی آدمی آپ کے بازو میں سویا ہوا ہے وہ تہجد میں نہیں اٹھائے، اور ہمارا خیال ہے کہ دیکھ میں الحمد للہ میں کتنا بہتر ہوں، مجھے اللہ تو تہجد پڑھا رہا ہے، اس کو تہجد کے لیے نہیں اٹھتا ہے وہ، تو تمہاری تہجد تمہارے لیے کوئی فائدے کی نہیں ہے. کہ جب تک تمہارے دل کے اندر یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ میری تہجد پڑھنے کے باوجود جو سویا ہوا بندہ ہے جسے تہجد نہیں پڑھی ہے وہ مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہے اور مجھ سے لاکھ درجے اللہ کے نزدیک قریب ہیں، تب جا کے تمہاری تہجد تمہارے لیے فائدے کی بنے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں. یہ چیزیں ہماری زندگی میں اتارنے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہماری زندگی میں ڈالے، نفلی عمل کے ہمارے اہتمام کرے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ نفلی عمل کی بڑی سیزن ہے. آدمی کے عام طور پہ نفلی عمل اس میں بڑھ جاتے ہیں، تو ہمارے نفلی عمل کی ہم تعداد کو بھی بڑھائے، کوانٹٹی کو بھی بڑھائے اور کوالٹی کو بھی بڑھائے. کوالٹی کو کیسے؟ کہ تنہائی میں نمازیں پڑھیں. وزیر مقابلے کے ٹھیک ہے پڑھیں، لیکن نفلی نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھیں. نفلی نمازیں جو ہے نا، علماء نے فقہ نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، نفلی نماز سب سے بہتر نفلی نمازیں وہ ہیں جو گھروں میں پڑھی جائے. ہاں فرائض مسجد میں ضرور پڑھیں، ورنہ اپنی سنت اور نوافل کو گھروں میں پڑھیں. اس سے گھروں کا ماحول بھی دیندار بناتا ہے اللہ تعالیٰ، گھروں کا ماحول بھی دیندار بناتا ہے. اور اسی لیے علماء کرام فقہ نے مسئلہ بیان کیا کہ نفلی نماز کی جماعت کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے، کیونکہ اس کو گھروں میں پڑھنا ہے، اس کو گھروں میں پڑھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں کے بچوں کے عادت پیدا ہوگی. اگر باپ گھروں میں جا کے نفلی اپنی سنت ادا کر رہا ہے، نفلی نماز ادا کر رہا ہے، تو چھوٹا سا بچہ دیکھتا ہے میرا باپ روزانہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کل آپ کے بازو میں کھڑا ہوگا. تو ان قرآن کی تلاوتیں ہو، چیزوں رمضان کی جو سیزن آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان نفلی اعمال کی تعداد کو بھی بڑھائے اور اس کی کوالٹی کو بھی بنائے، اور اچھے سے اچھا کرنے کی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اچھی سے اچھی نماز پڑھی جائے. کوئی جاب کا خیال نہ ہے، کوئی بیوی بچوں کا خیال نہ ہے، کوئی گاڑی یا ان جو کام ہیں ان چیزوں کا خیال نہ ہے. بس آدمی لگن ہوگا، بس میں اور میرا رب، میں اور میرا رب، اس طرح ہو کر آدمی اپنی عبادت کو انجام دے، اور وہ عبادتیں اللہ کے یہاں قبول کروانے کے لیے دعائیں کریں. علماء نے اس بات کو بھی نقل فرمایا کہ آدمی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جو عبادت ہے تو نے ہم سے انجام دلوائی ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں تھی ان نمازوں کو پڑھنے کی، ان عبادتوں کو انجام دینے کی، ان مجلسوں میں بیٹھنے کی، ان چیزوں کو بولنے کی، سننے کی. اللہ تو نے اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے ہم کو اس کے لیے چنا ہے. بس اللہ تو ہمارے لیے قبول کر لیں، اللہ ہمارے لیے قبول. اللہ کی اگر قبولیت مل گئی نا، قبولیت، تو آدمی کے لیے بیڑا پار ہے. اگر قبولیت نہیں ہوئی، قبولیت نہیں نصیب ہوئی، تو بڑے سے بڑا عمل بھی آدمی کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا. نجات تو دور کی بات ہے، وہ ہو سکتا ہے جہنم میں جانا پڑے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.
اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ان اعمال کی قدردانی پیدا فرمائے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ خود قدردان ہے، سوچے ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ کو میری اور آپ کی عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ شاکرون، شاکرون کے لفظ کا ٹیمپریچر چیک کریں آپ، وہ اتنا اللہ قدردان ہے، قدردان۔ ایک میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، حضور اللہ کے سامنے اتنے اس نے نیک بندے اللہ کے سامنے گزرے ہیں، اتنے سارے فرشتے ہیں، اور اللہ میری 2 رکعت نفل نماز سے قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن فإن اللہ شاکر علیم، اور اللہ خوب جانتا ہے کب پڑھی ہے، کیسے پڑھی ہے، کتنی پڑھی ہے، کیا کیفیت سے پڑھی ہے، اور کیا چیزوں سے پڑھی ہے، کن ارادوں سے، دل کے کن جذبات سے پڑھی ہیں۔ ان چیزوں کو اللہ جانتا ہے، اور پھر اس کے آدمی کی مرادیں پوری ہوتی ہے۔ پھر اس زندگی کے اس کے علماء کرام نے، آخری بات اپنی بات ختم کر دوں، علماء بزرگوں سے ہم نے سنا اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے بدلے وہ آخرت میں رکھے ہیں، لیکن اس کی برکت دنیا میں دی ہیں، نیک اعمال کے بدلے، کیونکہ اللہ کا بدلہ بہت بڑا ہے، دنیا چھوٹی ہے، اور اللہ کا بڑا بدلہ دنیا میں سما نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے پر آپ کو میں مل جاتا ہوں، اللہ مل جاتا ہے۔ کوئی آدمی خدمت کرتا ہے کسی آدمی کی، اس کو اللہ ملتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ کا ملنا آدمی تصور کے باہر کی بات ہے۔ اللہ مل گیا مطلب اللہ کی تمام طرف سے، اللہ کی طرف سے تمام چھوٹے مل جائے، اللہ کی رحمتیں مل جائے، اللہ کی طرف سے وسعتیں مل جائے، کوئی پابندیاں نہ ہو، وہ تو جنت کی لائف ہے، جنت کی زندگی ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ کا بدلہ وہ برکتوں کی شکل میں ہے، اور حقیقی جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ آخرت کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کا عذاب آخرت میں ہے، دنیا عذاب کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں گناہوں کی نحوست ہے، گناہوں کی نحوست ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے روزی تنگ ہو جاتی ہے، نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے روزی مشکل کر دی جاتی ہے۔ تو یہ نیک اعمال کا گناہ نہیں ہے، گناہ تو آخرت میں بھگتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر وقتی طور پر اس کی نحوست دیتا ہے، کس کی نحوست نے اعمال کیے ہیں۔ تو ان نفلی اعمال جو ہے وہ آدمی کی زندگی میں برکتیں لاتی ہیں، اس کی زندگی آسان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے زندگی اللہ تعالیٰ ان نفلی اعمال کو اوپر ڈال دے۔ اللہ جو باتیں کہی گئی ہے، جو سنی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔